ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رمضان المبارک خیر و عافیت سے گزر گیا۔ جن جن احباب نے روزے رکھے، اللہ نے جن کو توفیق دی، اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو قبول فرمائے۔ تراویح کی نماز پڑھنے اور پڑھانے والے، اللہ تعالیٰ ان کی نماز تراویح کو قبول فرمائے۔ اس ماہ مقدس میں صدقہ و خیرات کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ و خیرات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس نے جو بھی نیک کام کیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کا مال اور ان کی جانیں خرید لی ہے۔ مومنوں سے ان کے مال بھی اللہ نے خرید لیے، ان کی جانیں بھی اللہ نے خرید لی۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ اس کے بدلے میں رب تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ جان اب ہماری جان نہیں، یہ جسم ہمارا جسم نہیں، یہ ہمارے پاس جو چند پیسے ہیں یہ بھی ہمارے نہیں۔ ہم نے سودا کر لیا ہے اللہ سے، اللہ سے ہم نے خرید و فروخت کر لی ہے، اپنا جسم بھی بیچ دیا ہے اور اپنا مال بھی بیچ دیا ہے۔ کس کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ آپ کسی سے سودا کرتے ہیں، آپ سے کوئی کہتا ہے کہ فلاں علاقہ میں کوٹھی ہے، محل ہے، آپ اسے خریدیں گے؟ جی خرید لیتا ہوں۔ کتنے پیسے دے دیے، کروڑوں روپے کا سودا ہو گیا۔ اب وہ اگر یہ کہے یار وہ علاقے فلاں میں ہے، بڑا عالی شان محل ہے، بڑے عالی شان کوٹھی ہے، سنگ مرمر کا کام ہوا ہے، نقش و نگار ہوئے ہیں، اس میں یہ ہے وہ، یہ سودا طے ہو گیا۔ کیا کبھی ایسے ہوا کہ سودا طے ہو جائے اور پھر مالک پیسے پھر اس کو واپس کر دے؟ کہ چل تھوڑے تھوڑے دیتے رہنا، وہاں جب پہنچ جاؤ گے تو وہ محل تیرا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ہماری جانوں کا بھی سودا کر لیا، ہمارے پیسوں کا بھی سودا کر لیا۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ان کے لیے جنت ہے، وہ محل ہے کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی۔
ہیرے جواہرات کا فرش ہے، سونے کا اور یاقوت و مرمر کے دروازے ہیں، اور بعض تو ایسے محلات، ان میں ایسے کمرے ہیں کہ اندر بیٹھ کے باہر نظر آتا ہے، باہر بیٹھ کے اندر نظر آتا ہے، وہ شیشے کی بلوری دیواریں ہیں۔ اتنا کچھ اللہ نے سودا کر لیا، فرمایا اب جان تمہاری نہیں میری ہے، مال تمہارا نہیں میرا ہے، تم نے سودا کر لیا، یہ جنت تمہاری میں نے تم سے سودا کر لیا، لیکن وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا ستار ہے، بڑا غفار ہے، سودا کر کے ہماری جان پھر ہمیں دے دیتا ہے، کہتا ہے جب تک ہو موج اڑاؤ، بس 5 وقت میری بارگاہ میں آ کے سر سجدے میں جھکا دینا، میں تمہارا سب کچھ قبول کر لوں گا۔ اور جتنے وہ جس قیمت کا بنا تھا وہ محل، اس کی تو قیمت کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا، جو سودا طے ہوا کہتا چل پیسے بھی تو رکھ لے، سال کے بعد 100 میں سے 2.5 روپے دے دینا، کسی فقیر مسکین کوئی دے دینا، سمجھوں گا کہ یہ سودا ہو گیا۔ ایسا کوئی سخی دیکھا نہ سنا نہ سنیں گے، یہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ہماری جانیں اب ہماری نہیں ہیں، سودا کر دیا ہے رب سے ہم نے وعدہ کر لیا، سودا کر لیا، یہ دولت ہماری نہیں ہے، اب اللہ کی دولت ہے، ہمارے پاس یہ جسم یہ سب کچھ امانت ہے، ہمارے پاس جو 2 روپے ہیں وہ بھی اللہ کی امانت ہے، اس میں ہم خیانت نہیں کریں گے۔ وہ کہتا جو جی چاہتا ہے مزے اڑاؤ، میں نے تمہیں لکیر کھینچ دی ہے، میرے محبوب نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ادھر نہ جانا، باقی اندر جو کرتے رہو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر وعدہ وفا کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے وعدہ کر دیا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اور تمہیں مبارک ہو اس سودے کی جو تم نے اللہ سے سودا کیا ہے، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، ہمارا مال اس نے ہم سے لے لیا، پھر ہمیں واپس پکڑا دیا، اب پھر کہتا ہے اس میں سے میرے ہی مال میں سے جو تم نے سودا کر لیا تھا کسی کو 1 دو گے تو اس کے بدلے پھر 10 دوں گا، 70 دوں گا، 700 گنا دوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ ارے میں نے کہا 5 وقت میرے در پہ حاضری لگا دینا، گھر پہ آ جانا، اور 5 وقت ماتھا تم ٹیکو گے، جنت میں محلات کے محلات میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ یہ اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت بشارتیں دے رہا ہے، خوشی کی خبریں دے رہا ہے۔ ایمان والو آؤ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھکنا سیکھو، یہ ذہن میں رہے، پکا ذہن میں رہے، یا یہ جسم ہمارے جسم نہیں، سودا کر گئے، یہ مال ہمارا مال نہیں، سودا کر گئے، اللہ کو دے گئے، جسم بھی دے گئے، اب یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ کہتا ہے رب کہتا ہے بس تم خیانت نہیں کرنی، میں نے جہاں منع کیا ہے وہاں تم نے نہیں جانا، اس کے علاوہ جو کرتے جاؤ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں میرے رستے میں قدم اٹھاؤ گے، تمہارا قدم بعد میں اٹھے گا، میں اپنی بارگاہ میں قبول پہلے فرما لوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے میرے حبیب بشارت دیجئے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، محلات ہیں، جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، اور جب ان کو پھل دیا جائے گا کہیں گے یہ تو ہم دنیا میں کھاتے رہے، واہ واہ کتنا اچھا پھل ہے، یہ سیب تو ہم نے دنیا میں بھی کھایا تھا۔ اور رب فرماتا ہے وہ شکل تو سیب والی ہوگی لیکن کھائیں گے اندر کچھ اور ہی ہوگا۔
فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ملتا جلتا دے دیا ہے. یہ دنیا کی لذت فانی ہے، کبد الآباد کی لذت باقی ہے. وہ رب فرماتا ہے یہاں تم نے کپڑے پہنے بوسیدہ ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، وہاں نہ بوسیدہ ہوں گے، نہ پھٹیں گے، نہ خراب ہوں گے. وہاں ایک ایک جوڑا نہیں، جو تمہاری گھر والیاں ہوں گی 70 جوڑے پہنے ہوں گے، پھر بھی ان کا جسم اندر سے چمکتا ہوا نظر آ جائے گا. یہ اللہ ارشاد مبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بشارت دیجئے ان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، جب بھی کوئی پھل دیا جائے گا رزق کے طور پر، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو دنیا میں پھل دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ تو ملتا جلتا دیا گیا ہے شکل میں صرف. لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں بیویاں بھی ہوں گی تو پاک ہوں گی، طیب و طاہر ہوں گی. اور جسے اللہ پاک کہے اس میں کوئی نقص ہو سکتا ہے؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ایک دن، 2 دن، مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال کی بات نہیں ہے، صدیاں گزر جائیں گی، جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. یہ ایمان والوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جن کے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہے، جنہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جو دل و جان سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان گئے، آخری نبی مان گئے، اور اس کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. ایسے آدمی کے لیے رب تعالیٰ کی جنتیں انتظار کر رہی ہیں. آجا اللہ کے بندے آجا، تو قدم اٹھا تو صحیح، تیرا قدم بعد میں اٹھے گا، پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ میں پہلے قبول فرما لے گا. یہ دنیا، اللہ فرماتا ہے مال بھی تمہارا نہیں، جان بھی تمہاری نہیں، تو سودا کر دیا. بھائی میں نے ایک آدمی سے سودا کر دیا، پیسے اس کے حق میرے تو نہیں ہے. وہ کہتا رکھ لو، امانتاً رکھ لو. اب امانت میں خیانت، یہ تو اچھی نہیں. اس نے فرمایا یہ مال بھی اب میرا، جان بھی میری، ہم خیانت کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے مال میں سے بھی 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپیہ تم مجھے واپس کر دو، میرے اپنے کسی رشتہ دار کو، غریب کو دے دو، میں سمجھوں گا آ گیا، باقی تمہارے ہیں. ہاں اگر اور خرچ کرو گے تو میں 1 کے بدلے 10 دوں گا، 70 دوں گا، 700 گنا دوں گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے 700 گنوں کو بھی بڑھا کے 1400 کر دیتا ہے. اسے کون پوچھنے والا، اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں. اے مومن اپنی قسمت پہ ناز کر تو صحیح، تو اللہ نے تیری زبان سے کلمہ طیبہ جاری کر دیا اور تیرے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ڈال دیا ہے. ارشاد میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ. کوئی سرمایہ دار، کوئی افسر، کوئی حکومت والا ہمارا کوئی رب نہیں ہے، ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، رب فرماتا ہے پہلے تو میں نبیوں پہ فرشتے نازل کرتا تھا، جو نبی کی غلامی میں پکا ہو جاتا ہے میں اس پر بھی فرشتے نازل کر دیتا ہوں. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے بزرگ بڑے بڑے نظر آتے ہیں آپ کو، جن کے مزارات پہ آج بھی جمکٹا نظر آتا ہے، اہل ایمان جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ انہیں اللہ کو رب مانا ہے، ڈٹ گئے ہیں، فرشتے نازل ہوئے، اور فرشتے آج بھی نظر آ رہے ہیں. کوئی انسان کے روپ میں، کوئی نور کے روپ میں وہاں ہر وقت جھمکتا رہتا ہے. ثم تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک اللہ والا کہنے لگا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی حدیث پاک کا درس دیتے رہے. کہنے میں ان کے مزار پہ گیا، رب نے مجھے منظر دکھایا، زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے اپنے پروں کو ہلا ہلا کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ایمان والے یہ تیری قسمت بھی بن سکتی ہے، تو بھی اللہ کو راضی کر لے، خوش کر لے. کہتے ہیں ماں جتنی بھی مرضی ناراض ہونا، اس کو ٹھنڈا سادہ پانی پلا دو، ماں راضی ہو جاتی ہے.
وہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ وہ مہربان ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے یاد کر تو صحیح، تیری زبان پہ میری یاد بعد میں آئے گی، میرا جواب پہلے آ جائے گا۔ وہ اللہ رب العزت ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہیں کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب ہر ایک کو ایک جیسا تو نہیں سمجھنا چاہیے نا، کیا پتہ کون کتنا ہے، اندر سے شیر کے فرشتے اس پہ نازل ہو رہے ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کھانا، غمگین نہ ہونا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں مبارک ہو اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے یار ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آج کسی کو دیکھنا ہو آدمی اچھا ہے یا برا ہے، کہتے اس کے یار دیکھ لو، اور جس کے یار اچھے وہ خود اچھا، جس کے یار برے وہ خود برا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے ہیں اس کے یار بن جاتے ہیں، جو اللہ اللہ کرتا ہے اس کے فرشتے یار بن جاتے ہیں۔ فرشتے نور ہیں، یار بھی نور والا ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہے وہ بشری لباس میں نظر آتا ہے، حقیقت میں اس کے اندر سے بشریت ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا فی الاخرہ، ہم تمہارے یار ہیں دنیا میں بھی آخرت میں۔ فرشتے جس کے یار ہوں اس سے پریشانی کیا، اسے دکھ کیا، وہ تو بڑی مہر کرم والا رب نے یار بنایا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تم چاہو، جو چاہو گے مل جائے گا۔ آپ جنت میں اپنے پلنگ پہ بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی پرندہ اڑتا ہوا پسند آ گیا کھانے کے لیے، آپ دل میں ہی خیال کریں گے یہ پرندہ کھانا چاہیے، وہ بھنا ہوا تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہوگی، یہ رب کا لطف و کرم۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہتا ہے وہ ہوگا۔ وہ وہاں دل میں خیال کرنا تو صحیح، رب کی نعمتیں تمہارا استقبال کر رہی ہوں گی۔ ایمان والے یوں کلمہ دعا مانگ اللہ سے، یہ کلمہ طیبہ سلامت رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا یہ کلمہ سلامت ہے، انشاءاللہ دونوں جہاں کی خیر وہ اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہتا ہے تمہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کہو گے وہ تمہارا ہی ہے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ غفور الرحیم اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ کھانا تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے نا سارا، لیکن اگر کوئی مہمان نواز ہو، بڑا مہمان نواز ہو، بتائیے اس وقت اس کے کھانے کا عالم کیا ہوگا، اس کھانے کی لذت کیسی ہوگی۔ کھانا تو ویسے ہی ہے نا، جو عام کھانا پکتا ہے وہی ہے۔ ارے یہ اولیاء کرام کے بزرگان دین کے مزارات پہ، ان کے گاہوں پہ جو آپ کھانا ملتا ہے، کھانا وہی ہوتا ہے جو عام ہے کھانا، لیکن فرق اتنا ہے کہ یہ غفور و رحیم اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ وہ جو ان کے پاس آتا ہے، یار کا یار بھی یار ہوا کرتا ہے، جو اللہ والے کے پاس آ جاتا ہے رب بھی اسے اپنے یاروں میں شامل کر لیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترے ہوئے اس قرآن پاک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمائے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے دریا رواں ہیں، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اتنی بڑی جنت، نہر رواں ہے اس میں، پھر ایک نہر نہیں، نہریں رواں ہیں۔ کبھی سنا کہیں دودھ کی نہر آپ نے، کبھی سنا شہد کی نہر، یہ جنت میں ہی نظارے آئیں گے۔ ادھر جائیں گے تو دودھ کی نہر جا رہی ہے، ادھر جائیں گے تو شہد کی نہر جا رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ رب فرمایا سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم انہیں داخل کر دیں گے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
یا اللہ تیری بات تو سچی ہے، لیکن رب پھر بھی کہتا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، وندخلہم ذلا ذلیلا، اور اللہ تعالیٰ انہیں گھنے سایوں میں داخل کر دے گا۔ آ جاؤ ایمان والو، کلمہ طیبہ پڑھنے والو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والو، آ جاؤ، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی تم قبروں سے نکلو گے، اگر اجتماعی طور پہ کہیں ذکر کر رہے ہو تو رب کہے گا، آواز آئے گی عرش کے نیچے سے، آ جاؤ فلاں 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 آ جاؤ۔ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں، قبیلہ ایک نہیں، برادری ایک نہیں، پیسے ایک جیسے نہیں، لیکن ایک کٹھے ہو کر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اب اللہ کے عرش کے اندر سے آواز آ رہی، آ جاؤ، میرے عرش کا سایہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ذرا میرے ساتھ مل کے اس لیے سے پڑھ لیجئے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ درود پاک بڑی فضیلت والی شے ہے۔ یہ تو بندہ ایک مرتبہ یاد کرتا ہے نا، اللہ یاد کرتا ہے۔ ایک دن سرکار آئے، بڑے خوش تھے، میں مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں، خوش کیوں ہوں؟ واہ، سرکار خوش ہے، فرماتے ہیں پوچھو مجھ سے میں خوش کیوں ہوں؟ جی یا رسول اللہ فرمائیے، میں ابھی فرشتہ آیا تھا، رب کا ایک وعدہ لے کے آیا، رب کا انعام لے کے آیا، اور کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا میں اس پر 10 مرتبہ پڑھوں گا؟ جو آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ سلام کہے گا میں اس پر 10 مرتبہ سلام کہوں گا۔ یار تم یہاں کہتے صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، اتنا پڑھتے ہو، یہ تو تم نے ایک جملہ ادا کیا 20 مرتبہ، 10 مرتبہ ادھر سے درود بھی آ گیا، 10 مرتبہ ادھر سے سلام بھی آ گیا۔ وہ ہماری کیا ساری کا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ساری مخلوق اللہ کو یاد کرتی رہے، صرف رب ایک مرتبہ ہی جواب دے دے، رب کا جواب دینا سب سے افضل والا ہے۔ ایمان والے تو ایک مرتبہ اپنے اس کے نبی کو یاد کرتا ہے، رب تعالیٰ 10 مرتبہ تجھے یاد کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اب تو چلے گئے، وقت آیا چلے گئے، انہوں نے محنت کی اور فیصل آباد کو یوں بنا دیا، 1-2 آدمی نہیں، کئی آدمی مدینہ طیبہ میں ان سے ملاقات ہوتی ہے، کوئی مراکش کہا جاتا، کوئی مصر کہا جاتا، پوچھتا ہے کدھر سے آئے ہو؟ جی فیصل آباد سے۔ کہنے لگے یہ نہ کہو فیصل آباد سے آئے ہیں، بلکہ کہو اس شہر سے آئے ہیں جہاں دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آج سے ہر جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد آپ کی اسی مسجد میں صرف آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے، درود و سلام پڑھا کریں گے، درود پاک۔ کیا آنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک سے محبت عطا فرمائے۔ عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ فوراً ہی درود پاک پڑھا جائے گا، آدھے گھنٹے کے بعد دعا مانگ دی جائے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی آمد قبول فرمائے۔